حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ دی شادی مبارک ہوئی، آپ مزدوری دے گئے، دیہڑی کرنے گئے نے، محنت مزدوری کرنے گئے نے، حضور نبی علیہ السلام بی بی سیدہ پاک آپ کو لین آئے مکلاوے واسطے، تو آپ نے عرض کی تھی بابا علی گھر موجود نہیں ہے، علی آ جان گے تے چلے جاواں گے۔ توجہ والی گل ہے، امام الانبیاء لین آئے نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس وقت بھی اپنے بابا نوے کہہ سکتے ٹھیک ہے جی سر سونے تسی آ گئے بابا جان آ گئے ٹھیک ہے چلے جانے آنی دے رات نو آن گے پتہ نہیں کدوں آن گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے یہ الفاظ نہیں بولے، آپ نے کہا بابا علی آ جان گے انہاں دی اجازت لے کے میں تواڈے نال چلی جاواں گی۔ یہ نہیں کہ سرکار نو پتہ نہیں سی جدو آپ نے کہا بیٹا چل گئی، حضور نو پتہ سی کہ میں جڑی ہون تکرا پرورش جیڑی میں پرورش کیتی ہے کیا میری فاطمہ اس تے قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ کافی ٹائم گزر گیا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ تقریباً شام کے وقت یا شام تو پہلے گھر تشریف لے آئے، تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا علی تیری اجازت ہوئے تے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو لے جاواں، ہائے 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 تیری اجازت ہوئے تو نبیاں دا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اور کہہ رہے علی تیری اجازت ہوئے تے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے نال اپنے گھر لے جاواں۔ حضرت مولا کائنات سرکار دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے فدا قومی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، سونیا تسی امام الانبیاء تے میں ادنا جا تہاڈا غلام خادم ویر ہاں تو تسی میرے تو اجازت لے۔ آکھیا بے شک علی تو ساڈا ویر بھی ہے، ہو تو ساڈا دماد بھی ہے، تو ساڈا غلام بھی ہے، صحابی بھی ہے، لیکن ایک گل یاد رکھ کہ تو میری فاطمہ دا شوہر ہے، اور شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دیندی کہ شوہر گھر موجود نہ ہوئے یا موجود ہوئے عورت بغیر اجازت تو گھروں باہر نکلے۔ سانو اسلام ساڈا دین ساڈی شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دیندی۔ میں بہت بڑی دلیل آپ کے سامنے دے لگا، میری آواز سن رہی ہے میری ماما بہنا بچیاں بزرگ جو بھی میری آواز سنتے پے ہو، میں سرکار دی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھن لگا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ نو جنگ تے بھیجیا اور ایک عورت دا شوہر بھی جنگ تے گیا، ہن اس عورت نو پیغام ملیا اس بی بی نو کہ تیرا جڑا باپ ہے وہ بیمار ہے، کی ہے باپ بیمار ہے، ہن وہ شریعت نو منن والی سی، سرکار دے نال محبت رکھنے والی سی، سرکار دی بارگاہ تے حاضر ہوئی، کہندی ہے عرض کردی ہے یا رسول اللہ مذاق دے نینا والیا سونیا شوہر تے میرا جنگ تے گیا وے اور والد میرا بیمار ہے، شریعت اجازت نہیں دیندی، تسی کی آندے ہو؟ آکھیا کہ شریعت اجازت نہیں دیندی کہ جدوں تک تیرے شوہر دی اجازت نہ ہوئے میں محمد بھی تینوں اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اتنے کون ہوتا ہے باپ آ جائے چل بھی بیٹی بھرا آ جائے چل بہنا، اب بہن آ جائے چل بھی بہنا، کوئی اور آ جائے تو جناب میں ہاتھ جوڑ کے اپنی ماما بہنا بچیاں بیٹیاں گھر سکھاؤں گا کہ اسلام دے مخالف ہے، گھر دے وچ شوہر ہووے یا نہ ہووے ان دی اجازت تو بغیر ایک قدم بھی دہلیزوں باہر رکھیا دروازے تو باہر رکھیا گناہ ہوئے۔ شریعت محمدہ دی قاتل ہوئے گی اگر شوہر دی اجازت تو بغیر ایک قدم بھی گھر تو باہر رکھے۔ سرکار نے فرمایا جدو شریعت اجازت نہیں دیتی، ساڈا دین اسلام اجازت نہیں دیتا، تیرا شوہر گھر چ موجود نہیں
تیرا باپ بیمار ہے، میں تینوں یہ کہاں گا پہلے تو شریعت عمل کر، پہلے شریعت عمل کر۔ میں تینوں جدو شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ دا حکم نہیں ہے تے محمد تینوں میں محمد تینوں کس طرح اجازت دیواں گا؟ جا اپنے باپ دا پتہ لیا، آکھے تیرا گھر تیرا خامد گھر دے اندر نہیں گا، لہذا میں محمد تینوں اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر پیغام آیا بی بی جڑا باپ ہے وہ مر کے بستر دتے پیا ہوا ہے، دنیا موت دی جڑی ہے نا، زندگی اور موت دی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر سرکار دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر گھر دے اندر موجود نہیں، جنگ تے گیا ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے مڑنا یا نہیں مڑنا، شاید شہید ہو جانا، جا شہید ہو گیا ہوئے تو سونے میرا باپ جڑا ہے وہ آخری سامت پہ پیغام ملیا، کیا میں چلی جاواں؟ حضور نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیتا، آپ نے ارشاد فرمایا بی بی جدو اسلام اجازت نہیں دیتا، میں محمد کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ محمد ہے نے تے دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نے تے دین، بولو نا، نبی نہ ہوتے تے دین اسلام ہوتا نہیں نہ ہوتا، تے نبی علیہ السلام نے ساڈے تک پیغام پہنچانے واسطے گل کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جدو اسلام شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تے میں محمد کی میں اجازت دے دیوا۔ پھر پیغام آیا 4 دنوں کے بعد، بی بی تیرا باپ فوت ہو گیا۔ وہ پھر سرکار دی بارگاہ چاہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ میں کی کروں؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اللہ دے حکم نو مان لے، تیرا شوہر کر رہی ہے تے نہ چاہو، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، باپ دا جنازہ ہون والا ہے، بی بی شریعت تے عمل کر رہی ہے، اسلام تے عمل کر رہی ہے، شوہر گھر دے اندر موجود نہیں ہے، شوہر جنگ تے گیا ہوئے، اے بھی نہیں پتا واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، ہو سکتا وہ شہید ہی ہو گیا ہوئے، اے بھی کوئی نہ پتا۔ میرے محبوب نے فرمایا بی بی تو اگر شریعت عمل کرے گی، اپنی غیر اپنے شوہر دی غیر موجودگی وچ اپنے باپ دا چہرہ بھی ویکھن اگر نہیں نہ جاوے کہ اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، باپ ٹر جائے، میرے محبوب نے تب اجازت نہیں دیتی۔ ایک ہو جا ماحول چل گیا کہ جدو دل کریا منہ چک لیا، جدو دل کریا کے اندر شوہر دی غیر موجودگی کے اندر اسلام نے بالکل اجازت نہیں دیتی، چاہے ماں باپ فوت کیوں ہو۔ بی بی سی نا سرکار دی بارگاہ میں صرف کہ حقوق پچھلے جمعہ میں ایسے تھی کہ اسی مولا کائنات دی اسی واقعات رو کرامتاں نو معجزیاں نو اسی سندے آ رہے ہیں۔ ہن اسی اصل اے گل میں آپ تو سب نے مدعا رکھنا سی، ان دے اندر سانو حاصل کی ہوندا ہے، ان دے اندر سانو حاصل کی ہوندا ہے۔ بی بی سرکار دی بارگاہ چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی ہونے والی مینوں یہ دسو ایک عورت دے واسطے شوہر دے کی حقوق نے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر دا زخم ہوئے، اس زخم دے اندر ریشہ پہ جائے اور اس ریشے نو عورت اپنی زبان دے نال صاف کر دے، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی جڑا انہیں اپنے نکاح دے اندر لے گیا۔ توجہ کرنا، حضور نے کی فرمایا کہ اگر شوہر نو زخم ہو جائے اور زخم دے اندر پہ جائے ریشہ، اور وہ ریشے نو اگر عورت اپنی زبان دے نال بھی صاف کرے تے حق ادا نہیں کر سکتی، پھر روٹیاں 2 ٹائم دی بنا کے حق ادا کی، میں کھانا بنانی ہے، میں تیرا کام بٹانی ہاں۔ یاد رکھو جس نے اپنی عزت بنا لیا، یہی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ صرف عزت بنایا اپنے نکاح دے اندر لے کے، اپنی عزت غیرت سمجھ لیا اس نو، یہی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی زبانوں کے میں محبوب نے کیا حق ادا نہیں کر سکتی عورت، یہ حق جتان والی عورتیں کتوں؟ مولا علی شیر خدا کرم الکریم نے سرکار دی بارگاہ میں گل پھر کیونکہ میں اوتھے لے کے آنی ہے، آدھے سونیا تسی امام الانبیاء ہو، تسی نبیاں دے سردار ہو، تسی بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، میں علی تہاڈا ادنا جا گدا واں، میں
تسی میری اجازت تو بغیر کیوں؟ آخیا علی بے شک تو ساڈا ویر بھی ہے، تو خادم بھی ہے، ہوں تو دماد بھی ہے تو، لیکن ایک گل ہے کہ میری فاطمہ دا شوہر بھی تو ہی، میری فاطمہ دا شوہر ہے تے شریعت اجازت نہیں دیندی کہ میں نبیوں دا سردار ہو کے تیری اجازت تو بغیر اپنی بیٹی لے جاواں۔ اللہ اکبر، ہن کدھر گئی گل؟ اتے ماڑی جی گل ہوے، پہلے رواج ہوندا سی پوچھا جاتا سی پتر سارے معاملہ ٹھیک نے، خوش تے رہنی ہے؟ ہن خوشی نہیں پوچھی جاتی، تینوں کو دکھ تے نہیں، شیطانی وسوسہ تینوں کوئی دکھ دے نہیں، وہ جڑا نہیں بھی ہے وہ بھی بیان ہو جانا، وہ بھی بیان ہو جانا۔ اے بھی میں سجدہ فاطمہ دی سیرت دے اندر آپ کے سامنے پیش کر لگا۔ حضور نبی علیہ السلام ایک دن آپ حضرت مولا علی سرکار دے گھر آئے، کافی دنوں تو آپ نے سجدہ فاطمہ آئیاں نہیں سن تے مولا کائنات جڑے او آپ نو محنت مزدوری نہیں سی ہو رہی تے کھانا گھر دے اندر نہیں سی پک رہا، کھجور دے نال یا چھوارے دے نال تے پانی دے نال گزارا ہو رہا، کئی دن تو اس طرح فاقے جاری سن تے نبی علیہ السلام آئے اور بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا چہرہ مبارک مرجایا ویکھے، یہ نہیں کہ امام الانبیاء نو پتہ نہیں، میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی دا چہرہ مرجایا ویکھیا، کیا بیٹی تیرا چہرہ مرجایا ہے، رنگ اڑیا ہوا ہے، خیر ہے تے آپ نے یہ نہیں کیا بابا کدے نال شادی کر دیتی جی، کدے نال شادی کر دیتی جی، میں تے بھکھی مر گئی، علی لیا کے کچھ نہیں دیتا۔ پاک فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے یہ نہیں عرض کی تھی، آپ نے بابا طبیعت خراب ہے اس بات چہرہ مر جایا، آئے آئے بابا میری طبیعت خراب ہے، بابا بخار ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر دہرایا، بیٹا خیر خیر پوچھیے، خیر پوچھیے۔ آخیا بابا بس اس وقت تو میرا چہرہ مرجایا، رنگ اڑیا ہے کہ میری طبیعت۔ آپ نے بار بار اصرار کیتا فاطمہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پتا سی، اور یہ بھی دیکھا کہ فاطمہ اس جواب کا صبر کتوں تک کر دی، بار بار سرکار پوچھ درے، بار بار بی بی پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا ایک جواب دیتا کہ یا رسول اللہ میرے بابا میں بیمار ہے، اس واسطے رکھ اڑیا، اس واسطے کمزور پڑی ہوئی۔ تو بار بار حضور نے پوچھا کہ آخر بی بی پاک فاطمہ آپ بول اٹھی، اے نہیں کیا علی نے مینوں کھوایا کچھ نہیں؟ عرض کی تھی بابا کافی دنوں تو علی نو کوئی محنت مزدوری نہیں ملی، علی نو کوئی کام نہیں ملیا، جس وجہ تو کوئی کار روپیہ پیسہ نہیں آ رہا، دیکھو دسن دا طریقہ یہ نہیں آخیا کہ لیا کے کچھ نہیں دیندا، پتہ نہیں کی کردا ہے، سارا دن باہر گزار آ گیا، یہ نہیں کیتا۔ عرض کی تھی بابا مزدوری نہیں مل رہی علی نو، محنت کو کم نہیں مل رہا، جس وقت گھر دے اندر فاقہ آ گیا ہے اور یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو آئے، آپ سرکار دی اکھاں دے اندر آنسو آئے اور آپ سجدے دے اندر گر کے کہنے ہیں کہ یا اللہ آج تو بعد میری فاطمہ دے گھر کدے فاقہ نہ ہو۔ اے نہیں کیا یا یہ دعا مانگ دے کہ یا اللہ میرے علی نو جڑا ہے وہ سخی دے پہلے ہی سن بھی دولت دے دے، دولت نہیں منگی، منگیا کی منگیا کہ بس فاقہ نہ آوے، میری پاک فاطمہ کدی بھکھی نہ سوے، علی دی دولت واسطے دعا نہیں منگی، اے دعا منگی یا اللہ انہاں دا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے خیر پوچھیے بھی خیر تے ہے، اے نہیں آکھیا پتر بھکھی تے نہیں مری بیٹھی، پتر تینوں اکھائی تے کوئی نہیں۔ میرے دوستو جدو اکھائی پوچھاں گے جڑی نہیں بھی ہوگی وہ بھی پیش ہو جائے گی، جڑی نہیں بھی ہوے گی تو شیطان سب تو پہلے چاہتا یہ کام ہے۔ ہمیشہ تی پتر دا پوچھو تے سکھ پوچھو، سکھی تے ہے نا، خوش وس رہے ہو، بھوکے تے نہیں سوندے ہو، اے نہیں تینوں کچھ شاید لیا کے دتی کہ نہیں دتی، یہ رواج چل گیا۔ تو مولا علی شیر خدا کرم کی واسطے سرکار رضا منگی اور پھر بی بی پاک فاطمہ زہرا جدو علی جنہ ہو سکتا اتنا کر دے رہے، اور پھر بی بی پاک فاطمہ زہرا نے ایسی مولا علی سرکار دے نال وفاداری نبھائی، دعا نے آپس میں کمپرومائز کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نو ولیاں دا بادشاہ بناتا ہے اور دوسری خاتون نے جنت بنا دی۔